السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ڈائبٹیز کے اندر اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز آپ کو ہو تو اس میں یکے بعد دیگرے آپ کے کچھ اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور ان کی ہونے والی پیچیدگیوں کو ٹرائیوپیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں سر فہرست ہے نیفروپیتھی یعنی گردوں کا متاثر ہونا، دوسرے نمبر پہ آتی ہے ریٹنوپیتھی یعنی آنکھوں کا متاثر ہونا، تیسرے نمبر پر نیوروپیتھی یعنی اعصاب کا متاثر ہونا۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے 70 سے 80% مریضوں میں شوگر کے علاوہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی زیادتی بھی پائی جاتی ہے۔ ان تینوں یعنی شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو بھی ٹرائیوپیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو دیرینہ پیچیدگیاں ہیں وہ انہی تین چیزوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ آج کی ویڈیو اور آنے والی ویڈیوز میں ہم ان چیزوں کو مزید تفصیل کے ساتھ کور کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بھی آپ کو خبر رہے۔ ڈائبٹیز دل، گردوں اور آنکھوں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ ذیابیطس اصل میں تو شوگر سے ہی منسلک ہے کہ شوگر کا لیول زیادہ یا کم ہونا، لیکن اندرونی طور پہ یہ اصل میں آپ کے خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور خون کی نالیاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک نظام ہے ایورٹا سے شروع ہو کے اور پورے جو جسم میں ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے جو فائنلی جا کے کیپلریز پہ ختم ہوتا ہے۔ تو شوگر کی وجہ سے، اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ شوگر کے 70 سے 80% مریضوں میں ساتھ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، ساتھ ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جب یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ان کے ساتھ خون کی نالیوں میں کچھ ان کی تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی دو لیول پہ ہے۔ ایک آپ کی وہ بڑی نالیاں جو آپ کے دل کو اور آپ کے دماغ کو اور آپ کی جو پٹھوں کو خون پہنچا رہی ہیں، ان کو ہم میکرو ویسلز کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ نالیاں جو فائنلی بہت چھوٹی باریک نالیاں ہیں جو آپ کے گردوں میں جو نیفرون ہے جو آپ کے فلٹر کا کام کرتا ہے وہاں پہ ہیں، جو آپ کے آنکھوں کے پردے میں ہیں، اور جو فائنل لیول پہ نروز کو خون پہنچاتی ہیں۔ ان ویسلز کو ہم مائکرو ویسلز کہتے ہیں۔ اب جو شوگر میں یہ دونوں ہی لیول کی جو نالیاں ہیں دو ڈیفرنٹ طریقوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور یہ مل کے بڑی نالیوں کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نالیوں کے سخت ہونے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں، اور اس ایتھروسکلیروسس کی وجہ سے آپ کے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم ایتھروسکلیروٹک کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایتھروسکلیروٹک کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ASCVD یہ کیا ہے؟ تو ASCVD جس کو ایتھروسکلیروٹک کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں، تب اس میں ایتھروسکلیروسس کا بھی ہم نے وضاحت کی کہ یہ آپ کے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور اس کی وجہ سے آپ کے جو خون کی شریانیں ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، اور سخت ہونے کے بعد نہ صرف سخت ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے اندر کچھ چیزیں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پلیٹلیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس سارے کولیسٹرول اور سارے کے مجموعے کو اور اس کے بعد اس کا سخت ہونے کو ہم ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جن اعضاء کو یہ خون پہنچا رہی ہیں ان کو خون پورا نہیں پہنچ پاتا، اور جب یہ خون پورا نہیں پہنچ پاتا تو اس کی پھر علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کارڈیو ویسکولر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کو بھی متاثر کرتی ہیں اور آپ کی شریانوں یا ان کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر آپ کے جو شوگر کے مریضوں میں دل کے دورے کا امکان، ان کو انجائنا ہونے کا، اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک سے منسلک تمام اور پیچیدگیاں، دل کا فیل ہونا، ہارٹ فیلئر اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہی نالیاں آپ کے دماغ کو خون پہنچانے والی نالیوں کو افیکٹ کر دیں تو ان کو خون کی رکاوٹ سے سٹروک ہونے کا یا فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے جو اہم بات ہے کہ جو آپ کے ٹانگوں کو اور بازوؤں کو اور ہاتھوں کو اور پورے جسم کو خون پہنچانے والی جو نالیاں ہیں جس کو ہم پیریفرل ویسلز کہتے ہیں، ان ویسل میں سختی ہونے کی وجہ سے ان کا خون متاثر ہو تو ابتدا میں شاید چلنے میں خون پورا نہ پہنچنے کی وجہ سے
ٹانگوں میں درد جس کو ہم انٹرمیڈیٹ کلاڈیکیشن کہتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت یہ نالی پوری طور پہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے گینگرین ہونے کا ڈر ہے۔ تو یہ جو ایتھروسکلیروٹک کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے اس کی مینیفیسٹیشن کئی ہیں، اور شوگر میں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں مورٹیلٹی کی یا خدا نخواستہ فوت ہونے کی یا کوئی بہت میجر کمپلیکیشن کی بڑی وجہ یہ ایتھروسکلیروٹک کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات اہم نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کے تمام مریضوں کا ہی ASCVD رسک جو ہے یہ جان کر ان کا علاج تجویز کیا جائے؟ جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایتھروسکلیروٹک کارڈیوواسکولر ڈیزیز جو کہ شوگر کے مریضوں میں لامحالہ ہوتی ہے یا کسی نہ کسی سٹیج پہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بلکہ جو ورلڈ اتھارٹیز ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنز ہیں، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ آپ مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے ان کا یہ رسک جو ہے اس کو متعین کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اس رسک کے حوالے سے ان کی جو علاج ہے وہ فرق ہو۔ کچھ لوگوں کو جن کو ایتھروسکلیروٹک رسک زیادہ ہے کچھ ڈفرینٹ دوائیاں شروع میں تجویز کی جاتی ہیں، اور جن کا کم ہے ان کی دوائیاں کم تجویز دی ہیں۔ اب یہ رسک جانا کیسے جا سکتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ آپ کو فون کے اوپر اور اپنے نیٹ کے اوپر بڑی آسان سمپل ASCVD رسک کیلکولیٹر ایپ موجود ہیں۔ کوئی بھی عام آدمی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا جیسے اس میں جا کے تو اپنے کچھ سمپل 4-5 چیزیں اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو آپ کی عمر آئے گی، دوسرے نمبر پہ آپ کی جنس یا جینڈر آئے گا، تیسرے نمبر پہ آئے گا کہ آپ کو شوگر ہے کہ نہیں ہے، چوتھے نمبر پہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے، پانچویں نمبر پہ کہ آپ کا کولیسٹرول اس میں LDL اور HDL کولیسٹرول کتنا ہے، پھر آپ اسموکر ہیں یا نہیں ہیں، آپ پہلے سے بلڈ پریشر کی کوئی دوائی تو نہیں لے رہے، یا پہلے سے آپ کولیسٹرول کی دوائی تو نہیں لے رہے، اور آپ پہلے سے ایسپرین تو نہیں لے رہے۔ تو اگر آپ یہ اس میں انٹر کریں تو وہ آپ کو ایک رسک کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا رسک 7.5% رسک سے مراد یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آپ کو ہارٹ اٹیک یا فالج یا اس کا خطرہ کتنے % ہے۔ تو عام لوگوں میں یہ خطرہ 1 سے 5% سے کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا یہ رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ یہ اپنا سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد، اور یہ 7.5% سے لے کے 10% تک ہے، تو اس کو ہم لو رسک کہتے ہیں۔ 10 سے 20 تک کو ہم ہائی رسک کہتے ہیں، اور جن لوگوں کا 20% سے زیادہ امکان ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا یا اس کا رسک بنتا ہے تو اس کو ہم ہائی رسک کہتے ہیں۔ تو اس رسک کے حوالے سے جو آپ کا ٹریٹمنٹ کی آپشن ہے کہ آپ کو کیا صرف شوگر کا ہی علاج کرنا ہے، ساتھ آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی بھی دینی ہے، کولیسٹرول کے لیے دوائی آپ کو دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یا آپ کو ایسپرین لینی ہے کہ نہیں لینی ہے، اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو بہت مناسب ہے کہ جب بھی آپ شوگر کے مریض کا علاج شروع کریں تو پہلے یہ والے امکانات کو جان لیں، پرکھ لیں۔ میکروویسکولر یا بڑی شریانوں کے متاثر ہونے سے کون کون سی بیماریاں ڈائبٹیز کے مریضوں میں ہو سکتی ہیں؟ جسے ہم نے کہا کہ میکرو ویسکولر جو ڈیزیز ہے وہ آپ کی متاثر کرتی ہے دل کی شریانوں کو، آپ کو دماغ کو خون لے جانے والی شریانوں کو، اور آپ کے عضلات اور پٹھوں اور لمبس کو خون لے جانے والی شریانوں کو۔ سو اس کے ساتھ جو دل کی شریانوں کے متاثر ہونے سے انجائنا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر کا ڈر ہوتا ہے، دل کی ردم خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ تو ہم نے شروع کیا کہ شاید شوگر ہے، لیکن شوگر کے ساتھ جب کولیسٹرول شامل ہو گیا، جب بلڈ پریشر شامل ہو گیا تو یہ رسک آلموسٹ 3 سے 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے دماغ کی شریانیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کو جیسے وقتی طور پہ کسی حصے کا فالج ہو جانا، کسی نرو کا متاثر ہو جانا، بینائی میں چیزیں دو دو نظر آنا، اور یا کسی وقت مکمل شریان کے بند ہونے سے سٹروک، اسکیمک سٹروک، فالج، یا شریان کے لیک ہو جانے سے ہیمریجک سٹروک یا برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹانگوں کے جو بلڈ ویسل ہیں ان کے بند ہونے سے ٹانگوں میں چلتے ہوئے درد ہونا، لیکن زیادہ لائکلی ہے کہ اس کی وجہ سے
गैंग्रीन का हो जाना और बात नौबत इवन किसी लिम या टांग के काटने तक पहुंच सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा अहम मसला अक्सर शुगर के मरीज़ों में जैसे मर्दाना कमज़ोरी कहा जाता है, उसकी एक बड़ी वजह भी ब्लड वेसल में जो है ना आपके खून पूरी तरह से उज़ुलात को ना पहुंचना और उसकी वजह से रेक्टाइल डिस्फंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी, ये भी एक बहुत अहम इसकी सबब जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही है। प्रोफेसर साहब, इन ख़तरनाक और किसी हद तक जानलेवा पेचीदगियों से बचाव कैसे मुमकिन है? जैसा कि आपने शुरू में ही जिक्र कर दिया कि ये एक ट्रायोपैथी है और इसको आपको शुरू से ही इकट्ठे लेके चलना है। शुगर का इलाज हम पहले जिक्र कर चुके कि जहाँ तक शुगर के लेवल की हद तक ताल्लुक़ है तो दवाएं और इंसुलिन और ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद पहला और बुनियादी स्टेप तो ये है कि आपको शुगर को इतदाल में रखना है, आपने अपना A1C 7% से कम रखना है और ब्लड शुगर लेवल को कायम मॉनिटर करना है। तो शुगर का इलाज बुनियादी है, लेकिन शुगर के बुनियादी इलाज के साथ साथ जो ऐड ऑन चीज़ है वो ये है कि आपने अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कंट्रोल करना है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको उसको भी कंट्रोल करना है, और उसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं खुदा ना खास्ता तो स्मोकिंग छोड़ना बहुत अहम है। तो प्रिवेंशन जो है वो इन तीनों चीज़ों के पहला स्टेप तो है जी कि शुगर ही से बचा जाए, दूसरा स्टेप यह है कि ब्लड प्रेशर ना हो, तीसरा स्टेप कि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, और चौथा स्टेप यह है कि आप स्मोकिंग ना करें। और अगर आप पहले ही बचाव कर लें इन चीज़ों से, बचाव से आप मुमकिन ख़तरा जो कि हमने कहा है कि जानलेवा भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कार्डियक इवेंट की वजह से डेथ हो सकती है, स्ट्रोक की वजह से तकरीबन हमेशा की माजूरी हो सकती है, गैंग्रीन अगर हो जाए तो आपकी खुदा ना खास्ता एक लिम चॉप ऑफ हो जाए या कट जाए तो आप हमेशा के लिए माजूर हो सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना हमने एक किसी वीडियो में ज़िक्र किया था, हमने एक ABCDEF करके हमने कुछ चीज़ें बताई थी जिसमें हमने कहा था कि आपका A1C 7% से कम रहे, आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर पे 100 से नीचे रहे, 70 से नीचे हो तो और भी बेहतर है। आप अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो दें और उसके बाद आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक रखें, बाकायदगी से सैर और वर्जिश, इन तीनों ही किस्म की जो ट्रायोपैथी है उसको कंट्रोल में रखने और मुमकिन पेचीदगियों से बचाने में मावन साबित होती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से होने वाली ट्रायोपैथी से मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है उसके बारे में बात की है। आने वाली वीडियोस में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।